نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر شام کو گھر آئے بیوی کو چاہیے کہ سب کام چھوڑ کر شوہر کی طرف متوجہ ہو، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے۔ اس طرح شوہر کو احساس ہوگا کہ میری بیوی میرا انتظار کرتی ہے، میرا استقبال کرتی ہے۔ پھر شوہر کو گھر آنے کی جلدی بھی ہوگی اور خوشی بھی محسوس ہوگی۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں بنایا، جبکہ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند نہیں بنایا گیا؟ عالم نے پوچھا، اس شوہر سے تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی، 3 بیٹے ہیں۔ اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ تینوں مرد ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب تو ہی بتا، زیادہ پابند کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، بے شک اسلام کی اس نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں یوم عرفہ کے خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ لوگوں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا اور اسی اللہ کے کلمہ اور حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے، جس کا گھر میں آنا، تمہارے بستروں پر بیٹھنا تمہیں ناپسندیدہ ہو، اس کو وہاں آ کر بیٹھنے کا موقع نہ دو۔ بس غلطی کریں تو تم سزا دے سکتے ہو، جو زیادہ سخت نہ ہو، اور تمہارے ذمہ مناسب طریقے پر ان کو کھانا، کپڑا وغیرہ کا بندوبست کر دینا بھی لازم ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض منصبی سمجھتی ہو، جو اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، جو اپنے شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیوب اور خامیوں کو نظر انداز کر دے، جو خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتی رہے، جو اپنے شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے، جو اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے، نہ کسی کی نگاہ اپنے اوپر پڑنے دے، جو پردے میں رہے اور اپنے شوہر کی عزت ناموس کی حفاظت کرے، جو شوہر کے مال اور مکان سامان اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت کرتی رہے، جو اپنے شوہر کی مصیبت میں اپنی جانی مالی قربانی کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنے شوہر کی ظلم و زیادتی اور ظلم پر ہمیشہ صبر کرتی رہے، جو میکہ اور سسرال دونوں گھروں میں ہر دل عزیز اور باعزت ہو، جو پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت و مروت کا برتاؤ کرے، سب اس کی خوبیوں کے مداح ہو جائیں، جو مذہب کی پابند ہو اور دیندار ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرے، جو سسرال والوں کی کڑوی کڑوی باتوں کو برداشت کرے، جو سب گھر والوں کو کھلا پلا کر سب سے آخر میں خود کھائے۔ بہترین شوہر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و آرام میں برابر کا شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی تند مزاجی اور بد اخلاقی پر صبر کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کو مصیبتوں، بیماریوں اور رنج و غم میں دلجوئی، ذمہ اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردہ میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے، جو اپنی بیوی اور اہل و عیال کو کما کر رزق حلال کما کر کھلائے، جو اپنی بیوی کے میکہ والوں اور اس کے سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول کرے کہ وہ کسی کی طرف رخ بھی نہ کرے۔ عورت ماں بن جانے کے بعد، عورت جب صاحب اولاد اور بچوں کی ماں بن جائے تو اس پر مزید ذمہ داریوں کو بوجھ پڑ جاتا ہے، کیونکہ شوہر، والدین وغیرہ کے حقوق کے علاوہ بچوں کے حقوق بھی عورت کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں، جن کو ادا کرنا ہر ماں کا فرض منصب ہے۔ جو ماں اپنے بچوں کا حق ادا نہ کرے، یقیناً وہ شریعت کے نزدیک بہت بڑی گنہگار اور سماج کی نظروں میں ذلیل و خوار ٹھہرے گی۔